سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی فرقہ کے مولوی نجیب احمدی دیوبندی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ سامعین و ناظرین، وہابی دیوبندی نجیب احمدی صاحب کی ایک ویڈیو سنی جس میں وہابی نجیب احمدی صاحب نے فرقہ وہابیہ دیابنہ رشیدیہ کے جو بانی اور سربراہ ہیں رشید احمد گنگوہی، ان کا دفاع کرتے ہوئے حسب سابق محقق اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ سامعین و ناظرین، حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہیں، بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں، جن کا کردار، جن کی سیرت، جن کی صورت اور جن کی خدمات دین اسلام کے لیے، سنیت کے لیے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وہابی نجیب احمدی صاحب کو چونکہ امام المناظرین کا کیڑا آج کل زیادہ تنگ کیے ہوئے ہے، تو وہابی موصوف کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو علماء اہل سنت و جماعت میں بڑی شخصیات ہیں، جس طرح حضرت قبلہ سید پاک ہو گئے، یا حضرت مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف ہو، یا دیگر علماء اہل سنت و جماعت، تو وہابی موصوف ان شخصیات کے خلاف اپنی گندی زبان کو دراز کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ بڑی شخصیات اس کو مخاطب ہوں اور اس کو شہرت حاصل ہو سکے، اور جو اس کا منصوبہ ہے، جو اس کا مشن ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی احمدی فرقہ کے اندر امام المناظرین کا جو لقب ہے وہ اس کو مل جائے، تو یہ انہی چکروں کے اندر آج کل انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، حالانکہ وہابی نجیب احمدی صاحب کی جو علمی اوقات، علمی حیثیت ہے، وہ اس لیول کی نہیں ہے کہ یہ بڑی شخصیات اس کو مخاطب ہوں۔ بندہ ناچیز وہابی نجیب احمدی صاحب کی جو علمی اوقات ہے، علمی حالت ہے، وہ عوام کے سامنے اس کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ انشاءاللہ جو ہماری آج کی ویڈیو ہے تو اس میں بھی جو نجیب وہابی دیوبندی احمدی کی علمی حالت ہے، علمی حیثیت ہے، علمی اوقات ہے، وہ عوام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سامعین و ناظرین، وہابی نجیب احمدی صاحب کی جو ویڈیو ہے اس کا خلاصہ ذرا پہلے سماعت فرمائیں۔ حضرت قبلہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب زیدہ شرفو نے ایک بیان کے اندر خطاب میں کچھ جملے رشید احمد گنگوہی کے متعلق ارشاد فرمائے جو حقیقت پر مبنی تھے۔ رشید احمد گنگوہی سے ایک سوال کیا گیا کتاب کے متعلق، حدیث کے متعلق، تو رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ بندہ کو اس کا حال معلوم نہیں ہے، بندے کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے لوگ چونکہ رشید احمد گنگوہی کو امام ربانی، محدث اثر، فقیہ اعظم، فقیہ ہند، فقیہ اثر اور دیگر القابات سے نوازتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ تذکرۃ الرشید کے اندر خود رشید احمد گنگوہی کا یہ قول موجود ہے کہ وہ خود کہتا ہے اپنے بارے میں، سن لو، حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور کہا کہ اس زمانہ میں ہدایت اور نجات رشید احمد گنگوہی کی اتباع پر موقوف ہے۔ یہ رشید احمد گنگوہی کے خود کے بارے میں یہ بیانات ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو اس کے ماننے والے چیلے چانٹے ہوں گے تو وہ کتنا رشید احمد گنگوہی کو سمجھتے ہوں گے۔ تو حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ نے اسی پہ تبصرہ کرتے ہوئے رشید احمد گنگوہی کے متعلق باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو وہابی نجیب احمدی صاحب کو چونکہ موقع چاہیے تھا تو اس نے امام المناظرین بننے کی جو ہے دوڑ میں شامل ہونے کے لیے وہابی نجیب صاحب نے ایک ویڈیو بنا ڈالی اور جس کے اندر بے انتہا جہالتوں کا مظاہرہ کیا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، وہابی نجیب احمدی صاحب نے رشید احمد گنگوہی کا دفاع کرتے ہوئے اس کا علمی مقام اور علمی حیثیت لوگوں پہ ظاہر کرنے کے لیے فتاوی مظہریہ کا حوالہ پیش کیا جس میں لفظ تھے متبحر عالم۔ اسی طرح وہابی موصوف نے دوسرے نمبر پر شیخ ابو الحسن زید فاروقی کا حوالہ پیش کیا، اور شیخ ابو الحسن زید فاروقی کا حوالہ پیش کرنے سے قبل 2-3 حوالہ جات پیش کیے کہ جی یہ دیکھیں مسلک اہل سنت و جماعت میں شیخ ابو الحسن زید فاروقی کا بہت بڑا معیار ہے، معتبر مستند شخصیت ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ تیسرے نمبر پر وہابی موصوف نے
ایک حوالہ پیش کیا فاضل بریلوی اور ترک موالات کا، کہ جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، گمراہ کرنے کی عوام کو کوشش کی کہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ یعنی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہلوں کے پیشوا تھے۔ چوتھے نمبر پر وہابی موصوف نے فتاوی رشیدیہ کا ایک جملہ لیا، جس میں یہ رشید احمد گنگوئی کہتا ہے کہ یہ روایت کتب صحاح میں نہیں ہے، یعنی جس کے متعلق سوال کیا گیا تھا۔ تو نجیب وہابی دیوبندی احمدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، یہ تو حضرت گنگوئی کی بہت بڑی علمی شان ہے، بہت بڑا علمی مقام تھا، اور یہ مطالعہ کی دلیل ہے کہ حضرت نے یہ ارشاد فرما دیا، یہ تو کتب صحاح میں نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ کس طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے یہاں پر دو نمبری کی ہے، عیاری مکاری سے کام لیا۔ اسی طرح وہابی نجیب صاحب نے پھر آخر میں امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ تنقید کی اور ان کا علمی مقام، علمی حیثیت کم کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر وہابی دیوبندیوں کی چونکہ ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ وہ خلط مبحث کرتے ہیں تاکہ عوام ادھر ادھر کی باتوں میں الجھ جائے، جو صحیح مسئلہ ہے عوام اس تک نہ پہنچے۔ تو یہاں پر بھی وہابی نجیب احمدی صاحب نے یہی کام کیا، اور امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک دوسری کتاب کا حوالہ پیش کیا قاسم ننوتوی کے دفاع میں، حالانکہ قاسم ننوتوی کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں تھا اس کی عبارت کا یا تحذیر الناس کا۔ تو وہابی موصوف کو چونکہ یہ حوالہ قادیانیوں کی کتب سے ملا ہے، اور دیگر وہابی دیوبندی حضرات یہ قادیانیوں کے کتب سے یہ حوالہ لے کر قاسم ننوتوی کے دفاع میں پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی مختصر گفتگو ہوگی۔ یہ وہابی نجیب احمدی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ تھا جو آپ نے سماعت کر لیا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو فتاوی مظہریہ کا حوالہ پیش کیا، جس میں یہ الفاظ تھے کہ حضرت مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کہتے ہیں متباحر عالم۔ تو اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں، مفتی مظہر اللہ دہلوی نے رشید احمد گنگوہی کے بارے میں لکھ دیا کہ وہ ایک متباحر عالم تھے۔ حالانکہ اس بندے کو یہ حوالہ پیش کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے تھی کہ یہ میرے پاس الصوارم الہندیہ ہے، جو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں جنہوں نے گستاخانہ عقائد اور نظریات اور عبارات اپنی کتب کے اندر لکھی ہیں، ان کے بارے میں صفحہ نمبر 68 کے اوپر الصوارم الہندیہ نوریہ رضویہ، یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے، یہاں پر جو علماء دہلی ہیں ان میں حضرت مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام موجود ہے۔ یہ بھی وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے جو مولوی ہیں گستاخانہ عبارات لکھنے والے، ان پہ فتوی کفر صادر فرما رہے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں مفتی مظہر اللہ دہلوی۔ تو جب یہ ان کو کافر فرما رہے ہیں تو ان کی سابقہ عبارتوں کو پیش کر کے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ مزید اپنی ذلت میں اضافہ کرے گا۔ اس میں علماء اہل سنہ و جماعت کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور نہ ہی رشید احمد گنگوہی کی شان اس سے بڑھ جائے گی۔ یہ میرے پاس ملفوظات ہیں تھانوی صاحب کے، جلد اس کی 6 ہے۔ یہ بڑے خوش ہوئے اور یہ اچھل کود کر رہے تھے کہ جی متباحر عالم لکھا گیا۔ یہاں پر تھانوی صاحب صفحہ نمبر 326 کے اوپر متباحر کی 2 قسمیں لکھتے ہیں، ایک متباحر کدو اور ایک متباحر مچھلی۔ تو جو متباحر کدو ہے اس کے بارے میں تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ تمام سمندر پر پھر جاتا ہے مگر اس کو سمندر کی تہہ کی خبر نہیں۔ جو متباحر کدو ہوتا ہے وہ تمام سمندر کے اوپر پھر جاتا ہے، اس کا وہ چکر لگا لیتا ہے، لیکن وہ سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچتا۔ تو حضرت مفتی مظہر اللہ دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو متباحر لکھا ہے وہ متباحر کدو ہے، ٹھیک ہے، بارے میں تھانوی صاحب یہاں پر ملفوظات جلد نمبر 6 کے اندر واضح طور پہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح جو حوالہ شیخ ابو الحسن زید فروقی کا وہابی نجیب احمدی صاحب نے پیش کیا، یہاں پر بھی دھوکہ دیا ہے۔ جو شیخ ابو الحسن زید فروقی صاحب تھے یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کے پاس پڑھتے رہے، اور یہ پہلے انہی سے متاثر تھے، ان کے ساتھ مراسم تھے۔ تو جب شیخ ابو الحسن زید فروقی صاحب وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولویوں کے عقائد و نظریات سے واقف ہوئے اور ان کی گستاخانہ عبارات پہ یہ
مطلع ہوئے تو ان کے خیالات بدل گئے۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ میرے پاس مجلس نفیس ہے۔ تو یہاں پر وہابی دیوبندی نجیب احمدی صاحب یا دیگر وہابی دیوبندی شتونگڑے ہیں، وہ ان کے حوالہ جات پیش کرتے رہتے ہیں، تو وہ ان کے سابقہ حوالہ جات ہیں۔ وہ جب ان کے ساتھ منسلک تھے، ان کے ہاں پڑھتے تھے، ان کے ساتھ مراسم تھے، اور ان کے عقائد و نظریات سے واقف نہیں تھے، ان کی گستاخانہ عبارات سے واقف نہیں تھے، تو اس وقت جو انہوں نے کلمات لکھے تھے، یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی حضرات وہی ان کی عبارتیں ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ صفحہ نمبر 199 کے اوپر مجلس نفیس ہے، یہاں پر ان کے حسینی صاحب لکھتے ہیں کہ دہلی میں ایک عالم تھے مولانا ابو الحسن زید، انہوں نے پڑھا علماء دیوبند سے تھا، ان سے متاثر بھی تھے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے، لیکن اہل بدعت کے بہکاوے سے خیالات بدل گئے، یعنی کہ وہ پہلے ان سے متاثر تھے، ان کے ساتھ مراسم تھے، تو جب ان کی گستاخیوں پہ وہ مطلع ہوئے، ان کی گستاخانہ عبارات سے واقف ہوئے، تو ان کے خیالات بھی بدل گئے۔ مزید لکھا، پہلے انہوں نے حضرت سید صاحب اور شاہ اسماعیل صاحب کی تحریک کے حق میں لکھا، یعنی یہ پہلے ان کے حق میں لکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں جب ان کے خیالات بدل گئے، ان کی گستاخیوں پہ وہ مطلع ہوئے، تو یہ کہتے ہیں لیکن بعد میں جب اہل بدعت کے جال میں آئے تو حضرت شاہ اسماعیل شہید کی تقویت الایمان کے خلاف لکھ دیا، صفحہ نمبر 199 کے اوپر۔ تو جتنے بھی حوالہ جات شیخ ابو الحسن زید فاروقی کے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی حضرات پیش کرتے ہیں، یا نجیب وہابی دیوبندی احمدی سے پیش کرتے ہیں، تو وہ سابقہ حوالہ جات ہیں، ان کے بعد میں جب سے تعلق ختم کیا اور ان کے خیالات بدل گئے، ان کی گستاخیوں پہ واقف ہوئے، تو وہ اس کے بعد کے حوالہ جات نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے کے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے 2 نمبری کی دھوکہ دہی کی وہابی نجیب احمدی صاحب نے، لہٰذا فتاوی مظہریہ کا حوالہ بھی، اس کا بھی جواب ہو گیا، اور شیخ ابو الحسن زید فاروقی کا جو حوالہ پیش کیا رشید احمد گنگوہی کے مرنے کے حوالہ سے، اس کا بھی جواب ہو گیا۔ اس کے بعد وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک عبارت پیش کی، فاضل بریلوی اور ترک موالات، اور کہا کہ جی یہ لکھا ہے کہ اس میں حضرت مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ جاہلوں کے پیشوا ہیں، حالانکہ ایک شخص کی بات وہاں پر نقل کی، تو اور اس کے آخر میں پھر لفظ بھی موجود ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کو اس نے اٹھا کر ہمارے خلاف پیش کر دیا۔ وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی کتب کے اندر جو مقام علمی معیار، علمی اوقات، علمی حیثیت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، یہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ جاہلوں کے پیشوا ہیں، یہ ملفوظات ہیں، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 246 247۔ یہاں پر ایک مولوی کا ذکر کیا تھانوی نے، فرمایا کہ مولوی رضی الحسن صاحب کندھلوی نے مجھ سے کہا کہ فلاں شخص نے مولوی محمد یحییٰ صاحب مرحوم سے پڑھا تھا، یعنی مولوی رضی الحسن اور مولوی محمد یحییٰ مرحوم، ان کے بقول جو مولوی زکریا کا باپ تھا، ان سے وہ پڑھتا تھا، بہت دنوں تک یہ شخص گنگو رہا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ اچھا، مزید آگے لکھتے ہیں، اب اپنے بزرگوں کے مسلک کے بالکل خلاف طرز اختیار کر رکھا ہے، دنیا کمانے میں اس شخص کو خاص ملکہ ہے، دین رہے یا جائے اس کی کچھ پرواہ نہیں، ابن الوقت ہے، جدھر کی ہوا دیکھتا ہے اسی طرف ہو جاتا ہے، اگر ہندوؤں کے ساتھ مل کر نفع کی امید دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، انگریزوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ جو وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں کے پاس جو لوگ پڑھتے ہیں وہ ابن الوقت ہی سیکھتے ہیں، یعنی ہندوؤں سے اگر نوٹ دیکھ لیے تو ان کا موڈ ادھر کی جانب ہو گیا، انگریزوں کے ہاں سے ان کو روپے مل گئے تو یہ انگریز کی گود میں جا بیٹھے، جس طرح کے یہ تبلیغی جماعت ہو گئی یا تھانوی صاحب خود ہو گئے، ان کو انگریز سے روپیہ ملتا تھا تو یہ انگریز کی جنٹ تھے، اور خود باقاعدہ انوار عثمانی کے اندر اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے، مولوی حفظ الرحمان یہ کہتا ہے کہ تھانوی کے ذریعے انگریز ہمارے گلے کو ذبح کیا کرتا تھا۔ اسی طرح جو
انگریز کی گود میں نہ بیٹھتے تھے وہ ہندو کی گود میں جا کر بیٹھ گئے. جس طرح کہ مولوی ابوالکلام آزاد ہو گئے، حسین احمد ٹانڈوی ہو گئے، حفظ الرحمان، یہ کانگریس کی گود میں جا بیٹھے. ان کو ادھر سے روپیہ ملتا تھا اور تھانوی اور تبلیغی جماعت کو انگریز کے ہاتھ سے روپیہ ملا کرتا تھا. تو ساری زندگی انہوں نے دین پڑھا پڑھایا نہیں ہے بلکہ ابن الوقت ہی سکھائی ہے. جدھر سے نفع ہو، جدھر سے پیسہ ملے ان کو، یہ ادھر ہی ہو جاتے ہیں. اچھا، یہ آگے کیا لکھتے ہیں کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نفع کی امید دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، انگریزوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے بھی پڑھا ہے، یعنی جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں مولوی رضی الحسن کندھلوی کا، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کہنے لگے کہ اس نے مجھ سے بھی پڑھا ہے. میں نے بطور مذاق کے کہا کہ آہا، آپ ان کے بھی استاد ہیں. یہ تھانوی صاحب صفحہ نمبر 246 247 کے اوپر آپ یہ تانا دے رہے تھے کہ جیلوں کے سردار ہیں، جو آپ کے اکابر ہیں وہ ابن الوقت جیسے لوگوں کے استاذ ہیں. ساری زندگی انہوں نے یہی سکھائی ہے، یا ہندوؤں کی جنڈی کرنا یا انگریزوں کی جنڈی کرنا. کس منہ سے آپ ہمیں تانا دے رہے ہیں؟ اور پھر ملفوظات کے اندر ہی جگہ جگہ پہ تھانوی کہتا ہے کہ میں کم از کم وہ لوگ مرید کرتا ہوں جن کو گدھا تو کہہ سکوں. مفتی شفیع ہو گیا، مفتی حسن ہو گیا، دیگر جو تھانوی کے خلیفہ ہیں یہ گدھے ہوئے، اور تھانوی یہ گدھوں کا پیر ہے. آپ ہمیں جیلوں کے پیشوا امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ تانا بعد میں دینا، پہلے گھر کو دیکھیں. آپ کا تھانوی کھوتوں گدھوں کا پیر ہے، وہ انسانوں کا پیر نہیں ہے. یہ خود ملفوظات کے اندر تھانوی بار بار کہتا ہے. لہٰذا آپ اپنے گھر کی صفائی کریں. آپ شاہ جی کو کہہ رہے تھے کہ اپنی چارپائی کے نیچے دیکھیں، آپ اپنی چارپائی کے نیچے ڈانگ پھیریں پہلے. اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حیات اعلی حضرت سے ایک عبارت پیش کی صفحہ نمبر 365 سے. اس کا جواب بھی ابتدا میں ہو جائے اور پھر انشاءاللہ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ گفتگو کرتے ہیں. یہاں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے روح المعانی کے متعلق. یہ روح المعانی کیا ہے؟ یہ علوسی بغدادی کون ہے؟ بظاہر کوئی نیا شخص ہے اور آزادی زمانہ کی ہوا کھائے ہوئے. اچھا، یہاں پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے، روح المعانی کیا ہے؟ بظاہر کوئی نیا شخص ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان کوئی اتنا زمانہ نہیں ہے، اتنا فاصلہ نہیں ہے. حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو تاریخ وفات ہے وہ 1270 سن ہجری ہے، 1270 سن ہجری. اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال ہے وہ 1340 سن ہجری ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ میں کتنا فرق ہے، کتنا وقت ہے، کتنا فاصلہ ہے. تو ممکن ہے کہ روح المعانی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نہ پہنچی ہو، چونکہ اتنی مشہور بھی نہیں تھی اس وقت. یہ تو ہمارے زمانے میں پرنٹنگ یہ عام ہوئی ہے، پریس عام ہوئے ہیں تو یہ کتاب عام ہوئی ہے، زیادہ ہمارے علاقہ جات میں یہ پائی گئی ہے، وگرنہ یہ تو ہندوستان میں اس وقت نہیں آئی. تو اس لیے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات لکھ دی ہے. اور پھر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو خود فرما رہے ہیں کہ یہ آزادی زمانہ کی ہوا کھائے ہوئے. اگر امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کے بارے میں کچھ علم نہ ہوتا تو یہ جملہ آپ کیوں ارشاد فرماتے؟ یہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحقیق ہے. اور خود روح المعانی کی جو پہلی جلد ہے اس میں حضرت علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو تفردات ہیں اور وہ مسائل جو علماء اہل سنہ و جماعت کے خلاف ہیں، باقاعدہ فہرست انہوں نے دی ہوئی ہے، وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. اگر نجیب احمدی صاحب کے پاس روح المعانی ہے تو وہاں پر اس کا مطالعہ کر لے. لہٰذا رشید احمد گنگوہی کے جواب میں یہ عبارت پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ رشید احمد گنگوہی اور امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درمیان کئی 100 سالوں کا فاصلہ ہے. لہٰذا یہ دھوکہ آپ نہیں دے سکتے. یہ بات ہوگی حیات اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے جو بطور الزام مولوی نجیب دیوبندی احمدی صاحب نے پیش کی. اس کے بعد وہابی نجیب احمدی صاحب نے حضرت قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ پہ تنقید کرتے ہوئے کہا، حضرت قبلہ شاہ جی نے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کا حوالہ پیش کیا
کتاب کا نام ہے تذکرۃ الحفاظ، وہاں پر شاہ جی فرماتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا محدث اتنا بڑا بزرگ ان کا ذکر کر رہا ہے اور ان کے حالات و واقعات کچھ وہاں پر نقل کیے، تو اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں یہاں پر کوئی محدث کے لفظ نہیں لکھے ہوئے اور کسی نے اس کو محدثین میں شمار نہیں کیا، ان کا کوئی علمی لیول نہیں تھا، کوئی علمی مقام نہیں تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاہ جی پہ یہ تنقید کرنے سے قبل ڈوب کر مر جاتا۔ یہ کس گندے منہ سے کہہ رہا ہے کہ شاہ جی کو علم دور سے چھو کر بھی نہیں گزرا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہابی نجیب صاحب کو علم چھو کر نہیں گزرا، ان کے عقل میں کچھ ہے، ان کو دکھتا کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور بولتے ہیں، اتنے بڑے جاہل ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پر ذکر فرمایا وہاں پر واضح طور پہ الفاظ امام کے، حافظ کے، زاہد، یہ الفاظ موجود ہیں، وہاں پر لکھا ہوا ہے صاحب تصانیف امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ الفاظ وہاں پر بھی موجود تھے، لیکن یہ میرے پاس امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہی کتاب ہے میزان الاعتدال اور اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہاں پر امام ابو عبداللہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا ہے شیخ حدث، کہ یہ شیخ ہیں اور حدیث بیان کیا کرتے تھے بعد المئتین، یہاں پر یہ لفظ پورے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو عبداللہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق نقل فرمائے شیخ حدث، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، ان کا کوئی حدیث کے اندر معیار نہیں ہے، علمی لیول ان کا حدیث میں نہیں ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ اس پہ یہ راضی نہیں ہے تو میں یہاں پر ایک اور حوالہ پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ اس کا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ جو امام المناظرین اپنے آپ کو سمجھتا ہے، کہلواتا ہے، انشاءاللہ یہ کیڑا اس کا امید ہے مر جائے گا۔ یہ کتاب ہے بوادر النوادر، اور یہ تھانوی کی سب سے آخری کتاب ہے، اور تھانوی خود ملفوظات میں کہتا ہے جو بندے کا آخری قول و فعل ہوتا ہے وہی حجت ہوتا ہے، یہ اوپر لکھا ہوا ہے، تھانوی کی سب سے آخری کتاب ہے، صفحہ نمبر 369۔ جس حدیث کے متعلق گفتگو رشید احمد گنگوئی سے کی گئی، جس حدیث کے متعلق سوال رشید احمد گنگوئی سے کیا گیا، اسی حدیث پہ لکھتے ہوئے تھانوی نے جو 95 نمبر حکمت بیان کی ہے اسی حدیث کے متعلق ہے۔ تو امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق یہ کیا لکھتا ہے؟ نجیب تو کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی محدث نہیں ہے، ان کو کسی نے محدثین میں شمار نہیں کیا، حیران ہوں گے آپ، یہاں پر صفحہ نمبر 369 ہے، لکھتا ہے کہ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتا ہے وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ الْكِبَارِ وَالْمُحَدِّثِينَ، یہ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محمد بن علی ہیں وہ کبار اولیاء میں سے ہیں اور کبار محدثین میں سے ہیں، من الاولیاء الکبار والمحدثین والحکماء المتصوفین، وہ متصوفین حکماء میں سے ہیں، کبار محدثین میں سے ہیں، کبار اولیاء میں سے ہیں، اور یہ وہابی نجیب شتونگڑا دیوبندی احمدی کہتا ہے کہ ان کو کسی نے محدثین میں شمار نہیں کیا، کسی نے جناب والا ان کا علمی معیار اور علم حدیث کے اندر ان کا مقام کسی نے تسلیم نہیں کیا۔ یہ تھانوی یہاں پر لکھ رہا ہے، وہی حدیث لکھی اور اس کے بعد یہ تبصرہ کر رہا ہے۔ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہہ رہا ہے، ہیر رانجھا کے متعلق نہیں کہہ رہا، صفحہ نمبر 369 ہے بوادر النوادر۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ان کا فن حدیث میں کوئی معیار نہیں ہے، کوئی علمی مقام نہیں ہے، یہ خود نجیب دیوبندی صاحب کی جہالت ہے، وگرنہ ان کا معیار، ان کا مقام خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے تھانوی صاحب نے بھی تسلیم کیا ہے، لہٰذا یہ دھوکہ آپ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک عبارت پیش کی، ختم الاولیاء نامی کتاب، چونکہ وہابی نجیب احمدی صاحب کی یہ عادت ہے ان کے بڑے اکابرین کی طرح خلط مبحث کرتے ہیں، حالانکہ ختم الاولیاء کا کیا یہاں پر تک بنتا تھا ذکر کرنا۔ اس نے کہا کہ میں شاہ جی سے پوچھوں گا، فتویٰ پوچھوں گا کہ جو بندہ ولایت کو نبوت پر فضیلت دے اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ان کو شہر سے نکال دیا گیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی حالات واقعات میں یہ بات نقل کی ہے، تو اس طرح بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ یہ آپ کے جو شیخ الاسلام تھے ابن تیمیہ صاحب، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ ان کے عقائد و نظریات کیا تھے؟ وہاں پر تو زبانیں تمہاری بند ہو جاتی، ان کا دفاع کرتے ہو۔
یہاں پر اگر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھ دیا ہے تو یہ کون سے باطل ہونے کی علامت ہوگی ان کی؟ ہاں اگر ان کا کوئی علمی اختلاف ہے، علماء نے کیا ہے، علماء نے متنبع کیا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے اوپر میں شاہ جی سے فتویٰ پوچھوں گا، یہ کروں گا۔ شاہ جی سے فتویٰ پوچھنے سے پہلے یہ ذرا ملفوظات پڑھ لیں، جلد نمبر 12 ہے، یہاں پر وہی بحث کرتے ہوئے نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے، تو تھانوی آپ کا کہتا ہے کہ باعتبار معنی تضمن یعنی صرف توجہ الی الخلق کے وہ ولایت سے افضل نہیں ہے، نبوت کے بارے میں کہہ رہے۔ آگے لکھا پس جس نے ولایت کو افضل کہا حقیقت میں معنی نبوت میں اس نے اپنی اصطلاح خاص مقرر کر لی، صفحہ نمبر 58 کے اوپر یہ پوری اس نے بحث کی ہے تھانوی نے۔ لہٰذا شاہ جی پہ بات کرنے سے قبل، شاہ جی سے سوال پوچھنے سے قبل میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کے تھانوی نے کیا لکھا ہے، ذرا تھانوی کے بارے میں فتویٰ بھی لگا اور تھانوی سے پوچھ کے نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے، آپ کا تھانوی کیا کہتا ہے۔ اور اس پہ الحمدللہ میرے پاس تھانوی اور دیگر وہابی دیوبندیوں کے حوالہ جات بھی موجود ہیں، اگر وہابی نجیب احمدی صاحب نے اس پہ اپنی زبان کو کھولا، منہ کھولا، تو انشاءاللہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے میرے پاس اور بھی حوالہ جات موجود ہیں۔ یہ تو تھا نبوت کے حوالہ سے۔ وہابی نجیب صاحب نے ایک اور بات کی کہ جی حضرت گنگوہی کی یہ فن حدیث میں بہت بڑی مہارت ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ روایت کتب صحاح میں نہیں ہے، یہ بات کی۔ حالانکہ وہابی نجیب احمدی صاحب کو چاہیے تھا کہ سوال بھی ذرا پڑھ لیتا۔ سوال کے اندر کیا ہے کہ نوادر الاصول میں یہ روایت نقل کی گئی، سوال کیا گیا کہ یہ روایت نوادر الاصول میں ہے، تو جب سوال کے اندر ہی یہ بات موجود ہے، رشید احمد گنگوہی کو بتلا دیا گیا کہ یہ روایت نوادر الاصول کے اندر موجود ہے، تو گنگوہی نے یہ کہہ دیا کہ یہ روایت کتب صحاح میں نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی؟ سائل نے بتا تو دیا ہے کہ یہ کتب صحاح کے اندر نہیں ہے، یہ کتب صحاح کے اندر روایت نہیں ہے، یہ نوادر الاصول کے اندر ہے۔ اور گنگوہی نے وہی بات یہاں پر لکھ دی اور اس کو ان کا علمی مقام، علمی معیار بنا دیا گیا اس کو۔ یہ دھوکہ دیا نجیب احمدی صاحب نے، خود سائل بتا رہا ہے کہ یہ روایت امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نوادر الاصول کے اندر نقل کی ہے، یہ کتب صحاح سے اس نے پیش نہیں کی، تو اس نے یہ جملہ لکھ کے اور یہ بیان کر کے شوخی مارنے کی کوشش کی کہ جی یہ دیکھیں یہ گنگوہی کا بہت بڑا مقام ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ اگر کسی نے گنگوہی کا علمی مقام اور علمی معیار دیکھنا ہے تو فتاوی قادریہ کو دیکھ لے، علماء لدھیانہ نے جو اس کی درگت بنائی ہے، اس کی لٹریشن کی ہے اور لکھا ہے کہ رشید احمد گنگوہی غلط فتوے دیا کرتا تھا، غلط فتوے دیا کرتا تھا رشید احمد گنگوہی۔ یہ ہے ان کا محدث اثر، ان کا فقیہ اعظم، جس کو علامہ شامی سے یہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ اور پھر یہاں پر یہ لفظ ہے نوادر کی روایت کا بندہ کو حال معلوم نہیں، یہ کیسی ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک مزے کی بات بتلاتا ہوں کہ جو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا، یہ نوادر الاصول کے اندر روایت ہے، اور دیگر محدثین کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اسی نوادر الاصول کو ماخذ بنایا ہے۔ تو رشید احمد گنگوہی کا بھی یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ تواتر سے ثابت ہے، باقاعدہ رشید احمد گنگوہی نے امداد السلوک کے اندر لکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو بعد میں وہابی دیوبندی آنے والے لوگ تھے، انہوں نے تواتر کے لفظ کو حذف کر کے وہاں پر شہرت کے لفظ لکھ دیے۔ تو رشید احمد گنگوہی کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ یہ تواتر سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب جس روایت کے متعلق اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اور اس روایت کا حکم کیسا ہے، اسی روایت کو لے کر اسی کو ماخذ بنا کے رشید احمد گنگوہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا قائل ہے اور تواتر سے اس کو لکھ رہا ہے، یہ رشید احمد گنگوہی کا علمی مقام اور علمی معیار ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بتا دوں کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے الامن والعلا، اس کی ایک روایت کے راوی پہ جو صالح بن بشیر ہیں، تبصرہ کرتے ہوئے، حکم بیان کرتے ہوئے کہا کہ جی یہ
عقیدے کی کتاب ہے، عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور راوی کا یہ حال ہے، تو یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ راویوں کے اوپر تو جرح ہو سکتی ہے، اور جرح ہے بھی صحیح۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر بھی جرح ہے، امام ابو حاتم نے اور دیگر محدثین کرام نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر جرح کی ہے، اور باقاعدہ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دفاع کرنا پڑا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ المغنی فی الضعفاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ دفاع کیا ہے اور اس جرح کا اعتبار نہیں کیا، تو جرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو کوئی بدبخت اگر وہی جرح اٹھا کے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی معیار، علمی مقام کے اوپر بات کرنا شروع کر دے تو اس سے بڑا جاہل کون ہوگا، بے وقوف کون ہوگا اس سے بڑا؟ یہی حال وہابی دیوبندی نجیب احمدی کا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کی بیان کردہ روایت کے اندر ایک راوی اگر مجروح ہے تو اس پہ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں یہ عقیدے کی کتاب ہے، تو یہاں پر گنگوئی کا بھی یہ عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں ہے، اور ماخذ یہی نوادر الاصول نامی کتاب ہے جو امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور اس کے بارے میں اور اسی کتاب کے بارے میں خود نجیب صاحب کہتے ہیں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی علمی معیار نہیں ہے۔ تو شرم آنی چاہیے کہ جو آپ کا بڑا گرو ہے، آپ کے مذہب کا، آپ کے دھرم کا جو بانی ہے رشید احمد گنگوئی، وہ اسی کو ماخذ بنا کے اپنا عقیدہ و تواتر سے ثابت ہے یہ لکھ رہا ہے، اور تو کہتا ہے اس کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کا کوئی معیار نہیں ہے، ان کا کوئی علمی لیول نہیں ہے، ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ یہ بات تھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الامن والعلا کے حوالہ سے، اور عقیدے کے حوالہ سے یہاں پر بھی عقیدہ ہے، وہ انشاءاللہ العزیز دیگر حوالہ جات بھی ہیں میرے پاس، جہاں پر وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے بہت سارے مولویوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ ہونے کا قول کیا ہے، اور لکھا ہے باقاعدہ، اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ یہ نجیب احمدی کے سارے اعتراضات کے جوابات۔ پھر سب سے آخر میں ایک حوالہ پیش کیا امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ختم الاولیاء کا، قاسم ننوتوی کے دفاع میں، حالانکہ اس کا کوئی جواز نہیں تھا یہاں پر ہی پیش کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ختم الاولیاء نامی کتاب ہے، مختلف اس کے ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اور ایک ایڈیشن شائع ہوا ہے عثمان اسماعیل یحییٰ بحوث و دراسات، ایک مکتبہ ہے الکاثولیکیہ بیروت سے، تو اس نے مختلف نسخوں کو سامنے رکھا، اور جو اختلاف ہے مختلف نسخوں کا، مختلف ہیں آپس میں، ان کا بھی ذکر کیا۔ تو جو میرے پاس نسخہ ہے صفحہ نمبر 341 کے اوپر، انشاءاللہ سکین بھی ہم لگا دیتے ہیں، نیچے حاشیہ کے اندر عثمان اسماعیل یحییٰ نے اختلاف ذکر کیا ہے۔ جو نسخہ نجیب احمدی نے پیش کیا وہاں پر خاتم النبیین کے لفظ ہیں، اور عثمان اسماعیل یحییٰ نے نیچے حاشیہ کے اندر خاتم النبیین کی بجائے خاتم النبی علیہ الصلاۃ والسلام ذکر کیا، جس کا معنی ہوگا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مہر نبوت۔ اوپر چونکہ اگر نجیب احمدی صاحب عبارت ان کو پڑھنا آتی ہے یا صرف و نحو یہ پڑھے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا اوپر یہ عبارت پڑھیں اور اس کا یہ ترجمہ کریں۔ اوپر واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مہر نبوت ہے، اس کے لطائف، اس کی کثافتیں جو ہیں امام حکیم ترمذی وہ بیان کر رہے ہیں، واضح طور پہ الفاظ موجود ہیں کبوتر کے انڈے کی طرح مہر نبوت کے متعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہی کندھوں کے درمیان تھی یہ۔ اسی طرح امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو آگے والا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 342، وہاں پر عبارت یقول علیہ السلام معاشر الانبیاء ھذا محمد جاء فی آخر الزمان۔ اس نے قاسم ننوتوی کے دفاع میں تو پیش کر دیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ عبارت آگے کیا لکھ رہے ہیں، لکھتے ہیں ھذا محمد جاء فی آخر الزمان۔ اگر وہ خاتم النبیین لکھتے اور مراد یہ لیتے کہ جناب والا یہ آخری نبی مراد لینا جہلوں بے وقوفوں کا کام ہے، تو یہ عبارت کبھی نہ لکھتے۔ لکھتے ہیں ھذا محمد جاء فی آخر الزمان ضعیف البدن، ضعیف القوہ، ضعیف المعاش، قلیل العمر، یہ عبارت یہاں پر واضح طور پہ موجود ہے۔ اور پھر آگے یہ سارا ذکر کرتے کرتے لکھتے ہیں مہر نبوت کے متعلق، یعنی
سیاق و سباق پورا یہ بتلا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کا ذکر ہے، ختم نبوت کا ذکر نہیں چل رہا، خاتم النبیین نہیں ہے، بلکہ عثمان اسماعیل یحییٰ کی تحقیق کے مطابق اور اس نے جو نسخے اپنے سامنے رکھے اس کے مطابق یہ خاتم النبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ ختم نبوت کے متعلق نہیں ہے بلکہ مہر نبوت کے متعلق ذکر چل رہا ہے، اور اسی کا معنی یہاں پر بیان کیا امام حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جس کو وہابی دیوبندی نجیب احمدی صاحب نے قادیانیوں سے لے کر قاسم نانوتوی کے دفاع میں پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز اس کا مزید تفصیلی جواب جو ہوگا وہ محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری مسعود ارشد صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ وہ انشاءاللہ کشف القناع کی جلد نمبر 9 کے اندر بیان فرمائیں گے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھے وہابی دیوبندی نجیب احمدی صاحب کی خیانتیں، ان کی عیاری مکاری اور ان کی جہالتیں جو میں نے آپ حضرات پہ ظاہر کر دی ہیں، اور رشید احمد گنگوہی کی اگر کسی نے علمی حالت، علمی حیثیت، علمی مقام دیکھنا ہے تو فتاوی قادریہ کو پڑھے۔ علماء لدھیانہ نے جس قدر لتریشن لتر پریڈ رشید احمد گنگوہی کی فتاوی قادریہ کے اندر کی ہے وہ وہاں پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ فتاوی قادریہ والے جو علماء ہیں، علماء لدھیانہ، وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولویوں نے ان کو اپنے علماء میں شمار کیا ہے، اگرچہ نہیں ہے لیکن یہ شمار انہیں کرتے ہیں۔